اردو ایجوکیشن کے معزز اور محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ناصر کاظمی کے بارے میں۔ نئے دور کے اہم شعراء میں شمار ہونے والے عام فہم، سادہ اور سلیس الفاظ و انداز میں اپنا قصہ درد بیان کرنے والے شاعر ناصر کاظمی کا پورا نام سید ناصر رضا ہے۔ سید ناصر رضا کاظمی 8 دسمبر 1825 کو امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد سلطان کاظمی تھا اور وہ سرکاری ملازم تھے۔ ان کا تعلق سادات شجرہ نسب سے تھا۔ امام موسیٰ کاظمی سے ان کی نسبت سے ان کے نام میں کاظمی آتا ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے شہر امبالہ سے حاصل کی۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور آئے اور وہیں کالج میں رہتے تھے۔ ناصر کاظمی 1939 میں صرف 14 سال کی عمر میں لاہور ریڈیو کے ساتھ منسلک ہوئے۔ پہلا ان کا کام بطور اسکرپٹ رائٹر تھا اور پھر آخری وقت تک کسی نہ کسی صورت ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک رہے۔ اس کے علاوہ وہ مختلف ادبی جریدوں، اوراق نو، ہمایوں اور خیال کے مدیر بھی رہے۔ ناصر کاظمی نے اپنی تخلیقی زندگی کی ابتدا 13 برس کی عمر میں کی اور اس زمانے کے معروف شاعر اختر شیرانی سے متاثر ہو کر رومانوی نظمیں اور پھر غزلیں کہیں۔ انہیں بطور شاعر مقبولیت اس وقت حاصل ہوئی جب وہ FA کے طالب علم تھے۔ ناصر نے شاعری میں اپنی لفظیات اور احساسات کے پیمانے رومانوی رکھے۔ اس کے باوجود ان کا کلام عصر حاضر کے مسائل سے جڑا رہا۔ چھوٹی بہر کی خوبصورت پیرائے میں لکھی گئی غزلیں اور منفرد استعارے ان کی شاعری کو دیگر معروف شعراء کے اسلوب سے ممتاز کرتی ہیں۔ ناصر کاظمی کی غزل میں دکھ کی ہلکی سی سلگتی ہوئی آنچ نظر آتی ہے۔ دکھ میں جھلبلاہٹ ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، لیکن ناصر کے ہاں یہ چیزیں نہیں بلکہ دبی دبی کیفیت موجود ہے جو کہ میر کا خاصہ ہے۔ لیکن ناصر میر تقی میر کی تقلید نہیں کرتے بلکہ صرف متاثر نظر آتے ہیں۔ ناصر نے جو دکھ بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے دکھ ہمارے جدید دور کے دکھ ہیں۔ ناصر نے استعارے لفظیات کے پیمانے آشکار رکھے، لیکن اس کے باطن میں ہم اسے آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ محض عشق ہی نہیں بلکہ ہجرت، جدید دور کے مسائل اور دوسری بہت سی چیزیں ان کی غزلوں میں ملتی ہیں۔ بلا شبہ ناصر کاظمی اردو زبان کے بہت بلند پایہ شاعر ہیں۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں: دل میں اور تو کیا رکھا ہے، تیرا درد چھپا رکھا ہے، بھول بھی جاؤ بیتی باتیں، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، چپ چپ کیوں رہتے ہو ناصر، یہ کیا روگ لگا رکھا ہے، جدا ہوئے ہیں بہت لوگ ایک تم بھی سہی، اب اتنی بات پہ کیا زندگی حرام کریں۔ گردش ایام ہم سے نہ الجھ، ہم نے ہر رنگ میں جینے کی قسم کھائی ہے، ہم تجھے بھول کے خوش بیٹھے ہیں، ہم سا بے درد کوئی کیا ہوگا، دیکھ محبت کا دستور تو مجھ سے میں تجھ سے دور، ناصر یوں اس کی یاد چلی ہاتھ تھام کے، میلے میں اس جہان کے کھونے نہیں دیا، ڈھونڈیں گے لوگ مجھ کو ہر محفل سخن میں، ہر دور کی غزل میں میرا نشان ملے گا۔ ناصر کاظمی کو اردو زبان میں چوٹی کے شاعر ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ نے اپنے کلام کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ آپ کا کلام، آپ کی آواز، آپ کے الفاظ ہر دل کے الفاظ بن جاتے ہیں، آپ کی کیفیت ہر دل کی کیفیت بن جاتی ہے۔ آپ نے ان کا یہ شعر تو ضرور سنا ہوگا: دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، یہ شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔
ناصر کاظمی کی مشہور تصانیف میں برق نے اعتبار نغمہ، خشک چشمے کے کنارے، پہلی بارش، نشاط خواب اور اس کے علاوہ وہ صاحب دیوان شاعر تھے، ان کا بیشتر کلام محفوظ کر لیا گیا۔ ناصر کاظمی کو لاہور شہر سے عشق تھا۔ لکھتے ہیں شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو۔ ناصر کاظمی نے 2 مارچ 1972 کو معدے کے کینسر کی وجہ سے وفات پائی۔ ناصر کاظمی کی قبر پر آج بھی ان کا یہ شعر لکھا ہوا ہے: دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ ناصر کاظمی کی 47 سالہ زندگی اردو ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔